طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی رسولہ. قربانی کا ایک مسئلہ ہندوستان میں اس سال بہت زیادہ اچھالا گیا، اور ایسا تقریباً ہر سال ہی ہوتا ہے. ہماری کچھ کرم فرما جماعتیں، کچھ مسلک اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو ضرور اٹھاتے ہیں جو امت میں اتفاقی ہو، جس میں مختلف احادیث ہوں، اور ان مختلف احادیث میں وہ صرف کسی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں. محدثین و فقہاء نے ان مختلف احادیث میں تطبیق کیا دی ہے، اور اسی طرح ان سبھی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا کیا مفہوم بنتا ہے، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں. وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز، دوسروں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے کچھ بڑے علماء نے اس پر ویڈیو بنانے کے لیے کہا. تو مسئلہ ہے کہ چھوٹا جانور جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، تو کیا یہ قربانی میں ایک چھوٹا جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگا؟ اس پر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پورے اہل بیت کی طرف سے ایک چھوٹے جانور کی قربانی کی. تو آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں. اس کے دو مطلب بنتے ہیں. پہلا مطلب ثواب میں شرکت، یعنی آپ قربانی تو اپنی طرف سے کرتے تھے اور پورے اہل بیت کو ثواب میں شریک کرتے تھے. اس مطلب کو لینے میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں، اس پر سبھی کا اتفاق ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ آپ اپنے گھر کو ثواب میں شریک کریں، آپ پوری دنیا کو ثواب میں شریک کیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. یہ ہے پہلا مطلب. اور دوسرا مطلب جو اس کا بن سکتا ہے وہ یہ کہ آپ جس کو ہم یہ کہہ دیں وہ وجوب کی ادائیگی میں شرکت. یعنی آپ علیہ السلام جہاں اپنی قربانی کرتے تھے، آپ کے اہل بیت میں جو صاحب نصاب ہو سکتے تھے، جس بنیاد پر ان پر قربانی واجب ہوتی یا بعض اقوال کے اعتبار سے سنت بنتی، تو آپ کے کرنے سے اگر ان کا وہ واجب ساقط ہو جاتا ہوتا. تو یہ جو مطلب ہے، اس مطلب کو لینے میں چند طرح کی خرابیاں ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. مان لیجیے آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ کے پریوار میں کچھ لوگ ہیں جن کی ملکیت الگ ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے. تو ایسے میں اگر آپ کے ادا کرنے سے ان کی قربانی بھی ادا ہو جاتی ہو، آپ کے ادا کر لینے سے ان کا واجب بھی ساقط ہو جاتا ہو، تو یہ جو مطلب ہے جو وہ لوگ لیتے ہیں، اس مطلب کو لینے میں چند طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی خرابی ابن ماجہ کی روایت ہے، میں نے بورڈ پہ لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی پر قربانی کرنے کے سکت ہیں، قربانی کرنے کی گنجائش ہے، پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو غور کیجئے، اگر ایک کا کر لینا پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتا تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی، اور اس شدت کے ساتھ کہ جس آدمی پر بھی قربانی کرنے کی سکت ہے، پھر وہ قربانی نہ کریں، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اور صرف اسی پہ بس نہیں کہ وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ظاہر سی بات ہے، جب وہ عیدگاہ کے قریب نہیں آنا ہے تو عید کی نماز تو ہوتی بھی عموماً عیدگاہ میں ہی، تو پھر اس کا مطلب پھر اسے عید کی نماز پڑھنے سے بھی منع کیا آپ نے. اور صرف عید کی نماز سے ہی نہیں، یہ اور آگے بات جائے گی، اس لیے کہ جہاں عید کی نماز قائم ہے وہاں عید کی ابتدا بھی عید کی نماز سے ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب جب اس نے قربانی نہیں کیا، آپ نے اسے عیدگاہ آنے سے منع کیا، گویا آپ نے اسے عید منانے سے، مسلمانوں کی عید میں شرکت کرنے سے ہی منع کیا. یہ شدت کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک کا کر لینا وہ پورے کی طرف سے کافی نہیں ہے. اسی طرح دوسری روایت ہے، وہ میں نے لکھی ہوئی بورڈ پہ، دارقطنی کی روایت ہے، کہ اس میں آتا ہے کہ جہاں آپ ایک اپنی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے کرتے تھے، وہیں آپ ایک اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے. اس پہ غور کریں. اگر یہ مانا جائے کہ ایک پریوار کی طرف سے کافی، تو پھر ایک امت کی طرف سے بھی کافی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا کوئی قائل نہیں، وہ لوگ بھی اس کے قائل نہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. اسی طرح اس میں اور بات، اس پہ بھی غور کریں آپ. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو پھر امت نے نہیں کیا ہوا ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم صحابہ کی حد تک تو یہ ملنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ آپ کا کر لینا ان کی طرف سے کر لینا کافی ہو گیا تھا، کہ آپ نے جو امت کی طرف سے کیا ان کی طرف سے بھی کافی ہو گیا. امت میں وہ لوگ بھی آتے تھے، تو پھر انہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام کے کرنے کے بعد امت نے نہ کیا ہو، آپ علیہ السلام کے کرنے کے بعد اس دور میں صحابہ نے نہ کیا ہو، بلکہ آپ کے کرنے کے باوجود صحابہ نے کیا. تو اس سے پتہ چلا یہ ثواب میں شرکت تھی، یہ وجوب کی ادائیگی میں شرکت نہیں. تیسری خراب یہ اجماع کے بھی خلاف ہے. چاچے فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، اور اسی طرح بدائع الصنائع میں انہوں نے امت و فقہا کا اتفاق اور فقہا کا امت کا اجماع نقل کیا اس بات پر کہ چھوٹا جانور بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ صرف ایک ہی کی طرف سے کافی ہوں گے، ایک سے زیادہ کی طرف ان کی ادائیگی درست نہیں. تو یہ اجماع کے بھی خلاف ہو گیا.
اسی طرح یہ مطلب قیاس کے بھی خلاف ہے، اسی کہ قیاس کا تقاضا ہے کہ قربانی میں جو چیز عبادت ہے وہ اراق دم یعنی خون بہانا، اور خون بہاؤ تو صرف ایک ہی ہے۔ اس اصول کے اعتبار سے بڑے جانور میں بھی ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ صرف ایک کی طرف سے کافی، کہ اس میں بھی اراق دم ایک ہی۔ البتہ وہاں ہم اس اصول کو، اس قیاس کو چھوڑتے ہیں نص کی بنا پہ، کہ نص کے اندر آیا کہ وہاں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ اسی بنا پہ وہاں جو اصول ہے 7 سے، وہاں کوئی 7 سے زیادہ کا قائل نہیں، صرف 7 ہی مانتا ہے۔ اسی کو خلاف قیاس ہیں، خلاف اصول ہیں، وہ نص کی بنیاد پہ ہے۔ یہاں پر بھی نص ہیں، لیکن یہاں کی نص جو اس کے مفہوم میں اضطراب ہے، اس بنا پہ یہاں اپنے اصول کو برقرار رکھا جائے، قیاس کو برقرار رکھا جائے کہ اراق دم ایک ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی صرف ایک ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ غور کریں، اس کو جس باب میں ذکر کیا جاتا ہے اس سے آپ قطع نظر کریں، اس لیے کہ خاص کر وہ لوگ جو اس مطلب کو لیتے ہیں وہ تو یوں بھی نص کے ظاہری مفہوم سے استدلال کرتے ہیں۔ تو وہ ذرا غور کریں، آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ بیٹیاں اگر آپ کے گھر میں یہ بنا شادی کے ہیں تو آپ کا کرنا تو ان کی طرف سے کافی تھا، پھر آپ کو ان کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور اگر یہ شادی شدہ ہے تو ان کے شوہر کا کرنا کافی تھا، پھر آپ کو ان کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور سبھی بیٹیوں کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ایک کا کر لینا بھی تو پریوار کی طرف سے اگر کافی ہوتا پھر آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبھی کو ایسا حکم کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ جو شرکت ہوتی تھی، کافی ہونا جو ہوتا تھا وہ ثواب کے اعتبار سے کافی ہونا ہوتا ہے، وہ ادائیگی، وجوب کی ادائیگی، سنت کی ادائیگی کے اعتبار سے کافی نہیں ہے۔ خلاصہ ان سبھی کا یہ نکلے گا کہ صرف ثواب میں شرکت آپ کر سکتے ہیں پریوار کی، ورنہ آپ کے پریوار میں جن کی ملکیت الگ الگ ہوگی، پھر وہ صاحب نصاب ہوں گے، ان سبھی پر الگ الگ سے قربانی واجب ہے۔